جو نماز نہیں پڑھتا وہ آج سے شروع کر لے۔ دیکھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آتا ہے حالات بندے کے اوپر نیچے ہوتے رہتے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سایہ بھی ساتھ نہیں، پھر دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے رب کو منانے کی۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگا کر، اللہ دکھوں میں تیری جلدی قبول کرے گا۔ کسی نے کہا تھا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں۔ جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا۔ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں۔ جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا، تو معاف تو کرنا ہوتا ہے۔ مشہور قول ہے حضرت علی کا، اسے یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے۔ اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا۔ امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ یہ محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ رنگ سارے بھی ہوں، محبت نہ ہو تو پھیکے ہو جاتے ہیں۔ ایک ریاست کا نام لینے والا ہوں، میں تمہیں بتاؤں، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار جنگ موطا میں شہید ہو گئے۔ حضور ان کے گھر گئے، ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے حضور خود چل کے گئے، رحمت للعالمین رسول خود، حالانکہ وہ شہید۔ حضور نے یوں بازو پھیلائے اور ان کے بچے جب نبی پاک کے سینے سے لگے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ان کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ کہ میرے شوہر شہید تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے باپ کو رب نے بڑی شان دی ہے۔ وہ رو پڑی، عرض کرنے لگی حضور اب ان بچوں کا کون وارث بنے گا؟ کیا لفظ ہیں، آؤ مدینے کی اسٹیٹ میں یہ رنگ ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کیا ان بچوں کا کیا بنے گا؟ تو روزی روٹی کی بات کرتی ہے؟ فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ آنکھوں یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ اور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات۔ فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے، اس سے مانگو، اس کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہیں دے گا، اور اپنے گناہوں سے۔ وہ لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا۔ کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا، ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، کھول کے پیش کی، بیٹے یہ کیا ہے؟ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ تو حضور
میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں, مہربانی فرمائیں. فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا. آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چل آدھی تو کھا, آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی. حضور 5 دن سے نہیں کھائی. اور میں بیٹے چپ کر, ہمارا دنیا سے کیا تعلق, ایک پل رہ گیا ہے بس, اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں